الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے، اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی خوبصورت محفل پاک میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہاری طرف ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک آپ مطالعہ فرمائیں، کسی بھی آیت کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔
بلکہ فرمایا ہم نے بھیجا ہے، بھیجا ہو جاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو۔ ہم انسان جن پہلے نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ خَلَقْتَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا۔ زندگی اور موت پہلے نہیں تھی، اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ چونکہ زندگی پہلے نہیں تھی، فرمایا پیدا کیا، موت پہلے نہیں تھی، فرمایا پیدا کیا، انسان پہلے نہیں تھے، فرمایا پیدا کیا، جن پہلے نہیں تھے، فرمایا پیدا کیا۔ آخری میلاد کی نشست میں ہاتھ اٹھا کے جواب دینا، جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی، یہ نہیں کہا میں نے محمد کو پیدا کیا، بلکہ فرمایا ہم نے بھیجا، اور بھیجا ہو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو۔ میں پہلے کہیں موجود تھا تو میں یہاں آیا۔ علامہ افضل قادری صاحب نے یہ نہیں کہا شاہ صاحب یہاں پیدا ہوئے، کہا شاہ صاحب آ گئے ہیں، شاہ صاحب رستے میں ہیں، شاہ صاحب پہنچ چکے ہیں، کیونکہ میں پہلے کہیں تھا، اس لیے میں آیا ہوں، اس لیے میں آیا ہوں۔ میرے رب نے پورے قرآن میں نہیں فرمایا کہ میں نے محمد تمہیں پیدا کیا شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، منادی بن کے جواب دینا، کہا اجرا ایھا النبی انا ارسلنا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ اگر آپ محبت سے بیٹھے ہیں تو اس جملے سے جواب دیجئے گا، جب باری ہے نا مصطفیٰ کی تو کہا ہم نے نور بنا کے بھیجا، ہم نے نور بنا کے بھیجا۔ میں اس کی قرآن کی دوسری آیت دے رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے 12 دن نوکری کی رسول اللہ کی، اللہ سب کو مدینہ طیبہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ کی حاضری نصیب فرمائے اس نوکری کے بدلے میں۔ اب میری طرف دیکھیے، آپ پرسوں میرے ساتھ کوٹلی لوہارا میں آپ کے میں سے کوئی بھی بندہ نہیں تھا، کوئی بھی بندہ نہیں تھا۔ میں کہوں علامہ افضل قادری صاحب آپ یاد کریں کہ آپ میرے ساتھ کوٹلی لوہارا کے علاقے ملچان میں تھے، سداگر بھائی آپ یاد کریں آپ میرے ساتھ ملچان میں تھے، تو آپ کہیں گے شاہ صاحب میں تو آپ کے ساتھ تھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، رب نے وہ نعت مصطفیٰ کی پڑھی کہ آپ خود بخود بولیں گے۔ میری طرف دیکھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے میرے حبیب علیہ السلام وہ وقت یاد کیجئے اسجدوا لآدم، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سوائے شیطان کے ہر کسی نے سجدہ کیا۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، اب اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں جب میں نے آدم کو سجدہ کرایا اس وقت بھی میرا نبی تھا۔ یہ قرآن کا جملہ سنیے، وَإِذْ قُلْنَا، اے میرے محبوب علیہ السلام وہ وقت یاد کیجئے۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے
جب اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، میرے نبی بھی اس وقت موجود تھے۔ آئیے پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کو اٹھائیے، آپ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ہم نے پوچھا تصور کی دنیا میں جا کر اے جبریل بتا جب تم نے سجدہ کیا اس وقت میرے مصطفیٰ کہا، اس وقت حضور کہا کہ تو نے سجدہ کیا ہے، اتنا بتا سرکار اس وقت کہا تھے۔ جبریل کہتا ہے لوگوں سن لو، جب اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، میں نے سجدہ کیا، جب میں سجدے سے سر کو اٹھایا میرے ذہن میں خیال ہے ہم نور سے بنے ہیں، یہ مٹی سے بنا ہے، ابھی آدم کے اندر روح بھی نہیں ہے، ابھی آدم انسانوں میں بھی شمار نہیں ہے۔ رب ہمیں کیوں کہہ رہے اسجدوا لآدم؟ اللہ کرے میلادی بندہ بول پڑے، آدم علیہ السلام کی طرف جبریل کہتے میں نے پاؤں کی طرف دیکھا، مجھے کچھ کمال نظر نہ آیا، میں آدم کے سینے پہ پہنچا ہوں، مجھے کچھ کمال نظر نہ آیا، میں آدم کے ماتھے پہ پہنچا، مجھے ایک نور چمکتا نظر آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، وہ نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا دیکھ کر حضرت جبریل کہنے لگے میں سمجھ گیا سجدہ بہانا آدم کو ہے، تعظیم نور مصطفیٰ کی کرائی جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب اس پہ کوئی دلیل دے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جبریل کو کیسے پتا تھا کہ یہ نور مصطفیٰ ہے؟ جبریل کو کیسے علم تھا کہ یہ جو چمک رہا ہے یہ نور مصطفیٰ ہے؟ سنیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ فرماتے جب اللہ نے مجھے پیدا کیا 18,000 سال تک میں عرش کے نیچے کھڑا رہا، اللہ کی حمد بیان کرتا رہا، میں ثنا بیان کرتا رہا، 18,000 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے رب نے مجھ سے سوال فرمایا اے جبریل بتا تیرا پروردگار کون ہے، تجھے کس نے بنایا؟ میں نے کہا اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہتے پھر سناٹا چھا گیا، پھر 18,000 سال کے بعد پھر رب نے پوچھا جبریل تجھے کس نے پیدا کیا ہو؟ میں نے کہا تو میرا الہ ہے، تو میرا پروردگار ہے۔ تیسری مرتبہ 18,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا بتا تیرا الہ کون ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے مولا ہر بار تو پوچھتا ہے، آج ایک سوال میں نے بھی عرض کرنا ہے۔ فرمایا جبریل بول تیرا سوال کیا ہے؟ عرض کرتے مولا اتنا بتا کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو بنایا؟ کیا تو نے مجھ سے بھی پہلے کسی کو بنایا ہو؟ اللہ نے فرمایا میرے جبریل علیہ السلام ذرا آسمان کی طرف اٹھا کے نگاہ دے، تجھے نظر آئے گا میں نے تجھ سے پہلے کس کو بنایا۔ حضرت روح الامین کہتے میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھی، وہاں پہ میرے مصطفیٰ کا نور چمک رہا۔ میں نے عرض کیا مولا یہ نور کس کا ہے، یہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے روح الامین مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر یہ نور نہ ہوتا ہو نہ میں تجھے پیدا کرتا، نہ جنت کو بناتا، نہ اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا ہو۔ میں نے ساری کائنات کو بنایا تو مصطفیٰ کے پنجابی کا شاعر بولا، آپ کی آواز آئی کہنے لگا کی مکی کا شاعر میں ایک یار مر کے ذرا کی مکی کا یار میں ایک یار تیرا میں بلا سجایا ہے سرکار
کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں لیکن زبان سے آواز آئے رب میرا سجایا سرکار اللہ نے فرشاد لایا دیوان اللہ نے فرشاد لایا رجائیاں سونے دے سب کیا باتیں کہتا رجائیاں سونے